بہت ہی عمدہ اور دلکش آواز والے مؤذن نے نماز مغرب کی اذان شروع کی تھی کہ جب کالے جادو کا بادشاہ عرف عام میں مشہور کمان والے بابا جی، جس کو آج کی مسلمان خواتین نے مرشد مان رکھا تھا، اس کی ہر جائز ناجائز وقت اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پوری کرتی تھیں، وہ اذان کے دوران بھی خاموش نہیں ہوا تھا اور اپنی مریدنی نفیسہ سرمد کو نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے راضی کر رہا تھا، اور ایمان سے خالی نام کی مسلمان عورت اس کے لیے محض کھلونا ثابت ہوئی تھی، لہٰذا وہ بھی کمان والے بابا جی کی بات مان گئی تھی۔ اذان کے دوران بنا آداب کا خیال رکھے اس طرح کی غلیظ گفتگو کرنے کی وجہ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کمان والے بابا جی در حقیقت شیطان کے پیروکار بن کر راہ ہدایت سے بھٹک چکے ہیں، اور کمزور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی راہ ہدایت سے بھٹکنے کی وجہ بن رہے نفیسہ سرمد بھی ان کمزور ایمان والوں میں سے ایک ثابت ہوئی تھی، لہٰذا اس نے اپنی دیورانی کا گھر تباہ کرنے والے غیر شرعی کام کے لیے اپنا جسم ایمان سے عاری شیطان کے پیروکار بابا جی کمان والے کو سونپ دیا تھا۔ جب شیطان کے پیروکار بابا جی کمان والے نے اپنی ہوس مٹا لی تھی تو اس نے نفیسہ سرمد کو 3 جمعرات لگاتار آنے کا کہا تھا تاکہ وہ اس کے چیلے جی کو بھر کر ہوس مٹا سکیں۔ جب 3 جمعراتیں گزر گئی تو اپنی اور نفیسہ سرمد کی غلاظت کو ملا کر ایک تعویذ لکھا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ اپنی دیورانی کے کھانے پینے والی برتنوں کے اسٹینڈ میں چھپا دینا، 2 ہفتے میں تمہارا کام ہو جائے گا، آدھے پیسے اب دے جاؤ اور باقی کے آدھے کام ہونے کے بعد دے جانا۔ لہٰذا نفیسہ سرمد نے طے شدہ آدھی رقم شیطان کے اس پیروکار کے ہاتھ پر رکھی اور گھر چلی آئی۔ اس نے کمان والے بابا جی کے حکم کے مطابق تعویذ برتنوں والے اسٹینڈ میں رکھ دیا اور شدت سے اپنی دیورانی کا گھر برباد ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کا طویل انتظار ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ 2 ہفتے پورے ہو گئے اور اس کی دیورانی کے گھر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ ایک تبدیلی آئی کہ اس کی دیورانی اب پہلے کی نسبت زیادہ عبادت گزار ہو گئی تھی، اور سسرال میں اس کی عزت پہلے ہی تھی، مگر چند دنوں میں وہ سسرال والوں کے عزیز و اقارب کے دلوں میں بھی اپنا مقام پیدا کر چکی تھی، یعنی بہت حد تک تعویذ نے الٹ کام دکھا دیا۔ نفیسہ سرمد اپنی دیورانی کو خوش دیکھ کر جلتے انگاروں پر لوٹنے لگی تھی، اور اسی حالت میں ایک بار پھر بابا کمان والے شیطان کے پیروکار کے پاس جا پہنچی اور اس کو اپنی دیورانی کے حالات بتائے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بابا جی کمان والے کو شکایت ملی تھی اور اس کے جادو نے کوئی اثر نہیں دکھایا، لہٰذا بابا کمان والا بھی سمجھ گیا تھا کہ جس ہستی پر جادو کروایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، اس لیے اب کی بار کمان والے بابا جی نے نفیسہ سرمد کو مردہ حاملہ عورت کا خون لانے کا کہا تھا۔ یہ عمل انتہائی خاص اور برگزیدہ لوگوں پر کیا جاتا تھا، اور بابا کمان والا اپنی زندگی میں پہلی بار یہ عمل کرنے جا رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جب نفیسہ سرمد مردہ حاملہ عورت کا خون حاصل نہ کر سکی تھی، اور ایک بار پھر بابا جی کمان والے کے پاس پہنچی تھی، اور شیطان کا پجاری بابا تو جانتا تھا یہ کام نفیسہ سرمد کے بس کی بات نہیں، لہٰذا اس نے حاملہ مردہ عورت کے خون کے عوض تگڑا معاوضہ اور نفیسہ سرمد کا جسم طلب کیا۔ حسد کی آگ میں آندھی اس عورت نے اب کی بار بھی جادوگر بابا کی بات مان لی تھی، اور ایک بار پھر بابا اور اس چیلوں کی ہوس کا نشانہ بننے کے بعد اسے تگڑا معاوضہ بھی دے دیا تھا۔ بابا جی نے خون منگوا کر عمل شروع کر دیا تھا، اور اس دن 10 دن بعد تعویذ نفیسہ سرمد کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، تعویذ اپنی دیورانی کے کپڑوں میں رکھنا یا سوتے جاگتے میں کسی وقت موقع ملنے پر اس کے جسم سے لگاتی رہنا، 3 دن میں تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، تمہاری دیورانی کو طلاق ہو جائے گی اور اس کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ تعویذ لے کر اس بار پھر تگڑی خدمت ادا کرنے کے بعد نفیسہ سرمد گھر پہنچی اور کچن میں کھڑی دیورانی کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے تعویذ اس کے جسم کے ساتھ مس کیا، اور بہانے سے ایسا کرتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے شام کو اس کی دیورانی کی طبیعت بگڑ گئی اور خون کی الٹیاں کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہا اس نے زہر کھا لیا ہے، اس کا معدہ واش کیا گیا، مگر اس کی طبیعت پر کچھ فرق نہ پڑا، یوں اس کی موت اٹل سمجھ لی گئی اور اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی پڑھائی شروع کر دی گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع ہونے کی دیر تھی کہ نفیسہ سرمد کی دیورانی کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک 1.5 گھنٹے بعد وہ خود بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا ماضی چل رہا تھا اور وہ حیران ہو رہی تھی کہ آج اس کی 3 نمازیں قضا ہو چکی تھی، رات 11 بجے تک وہ مکمل صحت یاب تھی، بنا کسی سہارے کے اٹھ کر واش روم گئی، وضو کی اور ہسپتال میں ہی نماز عشاء ادا کی اور سر سجدے میں رکھ کر رونے لگی۔ جب دل کو سکون مل گیا تو اٹھی جا نماز طے کر نرس کے پاس رات کی ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، اسے مکمل صحت یاب دیکھ کر اس واقعے کو معجزہ قرار دیا اور اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اگلا سارا دن تقریباً نفیسہ سرمد کی دیورانی نے مصلے پر گزارا اور خیر خیریت سے گزر گیا۔ چوتھے روز صبح ہی صبح
نفیسہ سرمد بابا کمان والے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اسے سارے حالات سے آگاہ کیا تو بابا جی کمان والے کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ وہ حیران تھا، ایک عورت اتنے مضبوط ایمان کی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس بار اس جادو کا اثر نہ ہوا، لہٰذا اب کی بار بابا جی نے خود چلا کر کے عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور نفیسہ سرمد کو ساتھ لے کر ہندوؤں کے شمشان گھاٹ جا پہنچے۔ اس کو اپنا ٹھکانہ دکھایا جو گارے مٹی اور لکڑی کی چھت والا ایک کمرہ تھا۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں 14 دن تک یہاں چلا کروں گا، 14 دن بعد یا تو تمہارا دیور دیورانی دونوں مر جائیں گے یا پھر میں مر جاؤں گا، اور اگر وہ مر گئے تو تمہیں عمر بھر میرا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ نفیسہ سرمد بابا جی کے قدم چھوتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، اور اس کے ساتھ ہی واپس پلٹ آئی ہے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب کی بار کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، مگر کہتے ہیں نا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ یہ 14 دن بھی خیر خیریت سے گزر گئے تو نفیسہ سرمد بابا جی کمان والے کی حالت دیکھنے کے لیے اپنی ایک رازدار سہیلی کے ہمراہ شمشاد گھاٹ پہنچی، اور جو ہی بابا جی کی چلاگاہ میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ 2 اژدہے بابا کمان والے کا جسم کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نفیسہ سرمد پر پڑی، وہ اس کی طرف لپکی اور نفیسہ سرمد جان بچانے کے لیے باہر کو بھاگی۔ بابا جی کی چلاگاہ سے کچھ دور پہنچ کر وہ منہ کے بل گر گئی۔ اس کے گرتے ہی بابا جی کی چلاگاہ بھی زمین بوس ہو گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ نفیسہ کی سہیلی دوڑ کر اس کے پاس پہنچی تو نفیسہ نے اسے اندر کے حالات کا بتایا۔ نفیسہ سرمد کے باقی سارے اعمال سے وہ پہلے ہی بخوبی واقف تھی۔ اسی دوران نفیسہ کی جان بھی نکل گئی اور جسم وہیں پڑا رہ گیا۔ نفیسہ سرمد کی سہیلی کو معلوم تھا کہ نفیسہ سرمد گھر والوں کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لے کر یہاں آئی ہے، لہٰذا کسی کو معلوم نہیں کہ میں نفیسہ کے ساتھ ہی ہوں۔ اس کے لیے اس سے نفیسہ کی لاش وہیں چھوڑی اور گھر کو چل دی، جبکہ بابا جی کے آدھے جلے ہوئے ڈھانچے اور نفیسہ کو غیر مسلم سمجھتے ہوئے اسی شمشان گھاٹ میں جلا کر رکھ دیا اور بردباری کر دی۔ اور یوں مخلوق خدا کے دشمن جب ایمان کے مضبوط لوگوں سے ٹکرائے اپنی موت کی دعوت دے بیٹھے، یہاں تک موت کے بعد قبر بھی نصیب نہ ہوئی بلکہ غیر مسلم سمجھتے ہوئے ان کو جلا دیا گیا۔ اسی وجہ سے اسے برے عمل کے کرنے اور کرنے والے کو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جادوگر مرد و عورت کا سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ اسلام ایسے فتنوں سے پاک رہے۔